بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ پچھلا جو ہفتہ ہے پورے کا پورا، یہ جو رواں بلکہ ابھی جاری ہے یہ ہفتہ، اس ہفتے میں بڑی سیاسی گہما گہمی رہی. پارلیمنٹ میں ہلڑ بازی رہی، بڑی خوفناک ہلڑ بازی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے باہر والوں کی کوئی کارستانی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی فتح ہے، کہ وہ ایک سموتھ سپیچ چاہتے تھے، وہ ان کو مل گئی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پوزیشن کی فتح ہے. یہ ساری باتیں کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک انریسٹ پھیلا ہوا ہے پورے پاکستان میں کہ پتہ نہیں کی ہونے والا ہے، تو وہ اس پر بات کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ وہ اپنا ڈی جی آئی ایس اے کو انہوں نے خط لکھنا ہے صحافیوں کے تحفظ کے لیے، کہ مطلب وہ بھی بڑی پرستار سی جو کارروائیاں جاری ہیں. پھر وہ جو ہلڑ بازی قومی اسمبلی میں تھی، وہ آج سنا کہ جوتے کوئٹہ میں بھی چل گئے. وزیر اعلیٰ صاحب کو کوئی پڑا ہے، جام کمال صاحب کو. یہ بڑی باتیں ہیں. اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں. اور ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں، یہ بھی بڑی گفتگو فرما رہے ہیں کینیڈا کے وزیر خارجہ کو فون کر کے. ان سب باتوں پر گفتگو کرتے ہیں. اور رضی صاحب کی میرا حال سالگرہ بھی آ رہی. ہاں جی. تو جناب کی بھی نہیں، ہماری ایک ہی دن نہیں اسی کیک فیر کٹ لیں گے. اچھا ہاں کیک آ چکے. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قومی اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ یہ کوئی صدارتی نظام لانے کی ایک کوشش ہے، بے توقیر کرنے کی کوشش ہے سیاستدانوں کو، پارلیمنٹ کو. اور پھر اس کے بعد آج اگر آپ دیکھیں اخبار، ایک ہی اخبار میں 3 کالم جو ہیں وہ صدارتی نظام کے حق میں چھپے ہوئے ہیں. اور کچھ خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ یہ کسی خاص شخصیت کے گرد یہ سارے تانے بانے اس کے لیے بنے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ رانا ثناء اللہ کو کتنی معلومات ہے اندرونی طور پہ، داخلی طور پہ، اس پہ تو میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. صحیح. یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ اس ملک میں صدارتی نظام کا تجربہ 62 میں ہوا. جی 58 سے شروع ہونے کے بعد 62 میں آئینی شکل دی گئی. یہ ملک جو ہے وہ ایک صدر کے توسیع مانگنے پہ اپنے عہدے میں ٹوٹا. جی اس ملک میں صدارتی نظام کا تجربہ 1985 میں ہم نے 8ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں ڈالنے کی کوشش کی. 2003 میں جو ہے وہ 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ڈالنے کی کوشش کی. اگر کسی کو یہ وفاق اور پاکستان کی سلامتی عزیز ہے تو کسی بڈھے ریٹائرڈ نااہل اور نالائق شخص کے لیے اس ملک کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. اس ملک میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ 70 میں بنی تھی، تیسری دفعہ. 47 میں تھی، 54 میں گھر سے گھڑی گئی دوبارہ. پھر جو ہے وہ 70 کا الیکشن کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا الیکشن تھا. اور ہمارے ملک کے ان سیاستدانوں نے نہایت بردباری سے اس ملک میں جتنے ممکنہ سیاسی دھارے ہو سکتے ہیں اس پہ قوم پرستوں سے لے کے مذہب پسندوں تک، لبرل سے لے کے جمہوریت پسندوں تک اتفاق ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن پہ. اور اس میں طے کیا گیا کہ یہ ہمارا پارلیمانی نظام ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوبارہ سے صدارتی نظام کا تجربہ کر سکتے ہیں تو ایک تو میں اس کو ملک کا خیر خواہ نہیں سمجھتا، اور دوسرے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پارلیمانی نظام کی وہ کون سی خامی ہے الا اس کے کہ ہمیں صوبوں کو 2010 کے NFC ایوارڈ کے تحت 57% جو ہے وہ فائنانس دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو یہ مسئلہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ بہت ڈیلیکیٹ فیڈریشن ہے. اس میں جہاں بندرگاہ ہے وہاں پہاڑ نہیں ہے، جہاں رقبہ ہے وہاں آبادی نہیں ہے، جہاں آبادی ہے وہاں رقبہ کم ہے. یہ ملک جو ہے یہ ایک آرگینک گلدستہ ہے، بوکے ہے. اور جو جس کو باندھا گیا ہے 1973 کے آئین کے دھاگے سے. ٹھیک ہے. اگر یہ اس قسم کی حرکتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر جو اس سے آگے کی پیچیدگیاں ہیں وہ سوچ لی ہیں. یہ سوچ لیا ہے کہ
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 1% 1 वोट होता है, तो उसमें जिस सूबे की आबादी 60% से ज़्यादा है उसकी एक मुस्तकिल बालादस्ती को कैसे रोका जाएगा, और वो जो वफाक की इकाइयों की शिकायत होंगी उनका क्या तदारुक किया जाएगा. आई वुड से इट्स अ वेरी डेंजरस आइडिया. आई थॉट कि इट वाज ओनली सम वेरी बामी कैरेक्टर लाइक डॉक्टर अताउर रहमान हु वाज आफ्टर इट, और सम हाफ बॉइल्ड सुपर एनिमेटेड कैरेक्टर्स. लेकिन 3 छोड़ के जो है ना वो 6 कॉलम भी लिखवा लें, चारों असम्बलियों में जूता छोड़ के कुर्सियाँ भी चलवा लें. अब इससे पहले एक कुर्सी चलने पे मशरक़ी पाकिस्तान की असम्बली में 25 सितंबर 1958 ये जो कुछ इस मुल्क में तमाशे और खेलें होती रही हैं उसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. ये मुल्क जो है ये आज से 60 साल पहले के मुकाबले में बेहतर हालत में नहीं है, ना मुआशी तौर पे, ना खारजा साख में, या ना यहाँ के लोगों का म्यार ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सका है. ऐसे कह देना तो बहुत आसान है कि जी आज से 50 वर्ष पहले हम ये थे अब हम ये हो गए, लेकिन देखना तो ये भी होगा ना कि 50 वर्ष पहले दुनिया कहाँ थी और वो आज कहाँ है. ये रज़ी साहब, ये अमूमन जो वकालत करते हैं ना सदारती निज़ाम की, जिस तरह वजह साहब ने कहा कि क्या करना है, मतलब वजह क्या है, वो अमूमन ये कहते पाए जाते हैं कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये डिलीवर नहीं करने देता. मुझे वो एक जुमला याद आ रहा है आफ्ताब इकबाल साहब का. उन्होंने अपने प्रोग्राम में बैठ के कहा था इमरान खान एक बड़ा ज़बरदस्त आदमी दस्तूर के नरगे में आ गया, झंझट में नहीं पड़ गया. तो आपके ख्याल में क्या ये जो पार्लिमानी निज़ाम है वाकई ये डिलीवर नहीं करने देता? देखिए, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो एक शर्त होती है जो मौजूदा हुकूमत ने आके उसको नाकाबिले अमल कर दिया है, वो ये होता है कि आपने सबको साथ लेके चलना. भुट्टो साहब जो थे उन्होंने असम्बली के अंदर से लोगों को उठवा के बाहर भी फेंकवाया, लेकिन 73 के आइन के लिए जाके दाढ़ियों को हाथ भी लगाए, मिन्नतें भी की, ठीक है, कि ये मुतफ़िका कर लें, ठीक है. पार्लिमानी निज़ाम था ना, सबकी राय लेके सबको साथ लेके गए. और अगर आपको याद हो कि मौलाना तुफैल मोहम्मद के साथ जो कुछ जेल में हुआ था, इसके बावजूद वो लाहौर एयरपोर्ट पे भुट्टो साहब को रुखसत करने के लिए मौजूद थे, ताकि दूसरी तरफ ये पैगाम जाए कि कौम जो है वो उसके मुंतखब लीडर हो जो है, मुंतखब या गैर मुंतखब लीडर जो है वो एक पेज पे है. ठीक है, ये थोड़ा सा ज़हन में रख लिया जाए. नहीं, हमारे यहाँ गैर मुंतखब तो कुछ और तस्वर किया जाता है. नहीं, हाँ मैं समझ रहा हूँ. इलेक्शन हारा भी हो, खुदा का खौफ कर यार. नहीं सर, मैं वैसे भाई कोई और मेरी बात को उधर ले जाए तो ले जाए, आप तो ना लेके जाए. मैं नहीं लेके जा रहा, मैं ਇਹ WhatsApp में मरवाना ये गल्लां ये ना दिया ये साढ़े यार नहीं है सर, मैं क्लियर कर रहे हैं ना. देखो वक्त दे नाल चीज़ां बदल जाती है ना, जो होते हैं का मतलब बदल जाता है. तो इसलिए पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर आपने हर एक को साथ लेके चलना होता है. एक बात. दूसरी बात, ये हम सदारती निज़ाम को MBS के निज़ाम के साथ क्यों इक्वेट कर लेते हैं? दुनिया मतलब बशीर मेमन साहब की गिरफ्तार करें इसको, ठीक है, वो कहता है वो भाईजान हम नहीं कर सकते, वो MBS कहता है तो कर लेते हो. हम उस तरफ क्यों लेके जाना चाह रहे हैं भाईजान जहाँ पे सदारती निज़ाम है? मैं सर आपकी बात से थोड़ा सा आगे चलना चाह रहा हूँ. वहाँ पे क्या सदर मदर पितर आज़ाद होता है? उनको ये लगता है. अमेरिकन कहते हैं कि हमारा सदर जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल तरीन शख्स होता है, इसलिए वो देखें हमने उस पर क्या 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 पाबंदियाँ लगा रखी हैं आईनी तौर पे भी, ठीक है ना. और ट्रंप जो था आप देखो ना कितना बड़ा लतीफ़ा सी हो, और वो क्या क्या कुछ नहीं करना चाह रहा था, नैन्सी पेलोसी ने नहीं करने दिया उसको, नहीं करने दिया. वो खातून मर्दाना वार खड़ी हो गई उसके मुकाबले के अंदर. तो ये सदारती निज़ाम का मतलब ये क्या हो गया कि MBS का निज़ाम होगा? भाईजान उसके थले भी पार्लियामेंट होती है, उसके थले भी कौमी असम्बली होती है, उसके थले भी वो होता है क्या नाम है सेनेट होता है, और उसके ज़्यादा अख्तियारात होते हैं. आपको इस सेनेट और इस कौमी असम्बली को ज़्यादा अख्तियारात देने पड़ेंगे अगर आप प्राइम मिनिस्टर की जगह पे सदर को बिठाना चाह रहे हैं. और यहाँ पे तो शान है कि हमसे कोई पूछे ना, और जो पूछे वो गद्दार है,
وہاں پہ تو صدر کو پیش ہونا پڑتا ہے مواخذہ کے لیے کمیٹی کے سامنے. اس کی ایک ایک اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کی انڈورسمنٹ کانگریس سے اور اس سے ہوتی ہے, اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتی. اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہیں وہاں پہ مذاق نہیں ہوتی کہ ایک جعلی سگریٹ بنانے والا, فلمیں بنی ہوئی ہیں. جی سر, ایک جعلی سگریٹ بنانے والا شخص جو ہے وہ جو حادثاتی طور پہ اسپیکر بن گیا, وہ نوٹیفیکیشن کرتا ہے کہ قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیاں معطل, اور کمیٹیاں معطل ہو جاتی ہیں. یار وہاں پہ یہ نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی, وہاں پہ صدارتی نظام کی اپنی ڈیلیکیسیز ہیں. لیکن میرے بھائی نے وہ بات کہہ دی دہرانے پہ تصنیع اوقات کی, جو کہنا چاہیے کہ وقت ضائع ہوگا, لیکن پاکستان کی جو ڈیلیکیسی ہے, جو اس کا جمہوری حسن ہے, وہ اس کی بہت بڑی لائبلٹی بھی ہے, ذمہ داری کہہ لیں, وہ ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ گلگت بلتستان کو بھی جب ایک 5ویں صوبے کے طور پہ کنسیڈر کرنے لگے ہیں تو اس کی ایکسٹریملی ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہیں, اس کی ایکسٹریم. اب تک تو ہم نے انہیں اپنا جائز بھی تسلیم نہیں نہ کیا بھائی. میرا خیال ہے ہوں شاید لوڑ ہی نہ پکے. نہیں, جب ہم اس کو شامل کریں گے نا فیوچر کے اندر, اب کشمیر مقبوضہ کشمیر تو انڈیا نے اڈاپٹ کر لیا, تو اب ہم نے بھی تو اس کو شامل کرنا ہے نا. آدھا گھنٹہ کھلونے ہیں کہ نہیں کھلوندے آج کل؟ آج کل وہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے تھے, وہ بعد میں پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو پت نکل آئی تھی. نہیں, چک پڑ گئی تھی کھلو کے نا, پھر ہم کھلونا بند کر گئے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, ان کی جو کراچی والوں کے مسائل ہیں وہ گلگت بلتستان کے مسائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ فرض کریں پنجاب سے آپ صدر بنا دیتے ہیں, تو باقی وفاق کے جو 4, یا تو پھر یہ سارے یونٹ توڑ کے 1 یونٹ قائم کریں نا آئین کے اندر ترمیم. ٹھیک ہے نا, اگر اتنے تپڑ نہیں ہیں تو یہ بیچارے جو جن کو جو صدارتی, یار دیکھو پچھلے دنوں آپ نے ایک بڑا عجیب و غریب لطیفہ مس کیا. جی 2 خواتین اینکر, جو ایک صحافی ہے ایک اینکر ہے, دونوں کے نام سے ایک کو کالم چھاپ گیا. ہاں جی, ہیں, اور جن بیچاروں کو کالم بھی لکھے ہوئے آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھک کی بےزتی ہے کہ وہاں پہ ان کالموں کے اوپر بحث کی جائے. وہ کالم بھی پتہ نہیں لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے بیچارے, ان کو لکھنے رضی بھائی مجھ بد نصیب کو تو روزانہ دماغ میں تو مضامین آتے تھے نا, ان کو کالم آتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھ بد نصیب کو تو روزانہ 40 کالم پڑھنا پڑتے ہیں, اس میں سے 5 سے 6 کالم میں 2 لائنیں دیکھ کے ہی بتا دیتا ہوں, اور بعض کا تو نام دیکھ کے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ اترا ہوا کالم ہے, اس کو ایڈٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی خطرناک بات نہیں ہے, اس کو جانے تو وقت بچے گا. سر آپ جو ہیں مطلب پنجاب کے مقابلے میں جو سندھ ہے وہ زیادہ پولیٹیکلی اویئر ہے. میں اگر یہ بات کسی کو ناگوار نہ گزرے, صحیح پنجاب سے زیادہ پولیٹیکلی اویئر جو ہے سندھ نہیں سر, انہوں نے مار بڑی پئی ہے. اچھا, حبیب مکرم صاحب کو بہت زیادہ اعتراض ہوا ہے, انہوں نے اٹھ کے موبائل چھڈ کے ساڈے وال ویکھیا اور انہوں نے کہا بڑی گل ہے. سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں تیسری دفعہ ہوا کہ محب مکرم نے موبائل سے الگ ہونا پسند فرمایا. انہیں بتا دیا جائے کہ 1 یونٹ کی مغربی پاکستان کی حد تک سب سے زوردار مخالفت سندھ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور 1983 میں سے آنورڈ جو ہے وہ سندھ نے جو ہے وہ 88 تک MRD کی لڑائی لڑی تھی. اور یہ میں شاید نہ کہوں کہ سیاسی شعور کے کیا معاملات ہیں, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ حساسیت جو ہے, سیاسی حساسیت, میں خود جو ہے نا وہ ہاف سندھی ہوں, تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ بعین ہی جیسے ہم بنگالی بہن بھائیوں کی زبان کے بارے میں سینسٹیوٹی نہیں سمجھ پاتے تھے, ہم جو ہے وہ سندھ کے دوستوں کو اگر یہ ہماری کچھ غلط فہمیاں ہیں ہمیں دور کر لینی چاہیے. نہیں, انہوں نے نہیں دور ہونی ہے, اسی بڑی کوشش کر رہے ہیں اپنی دور کر لو. اچھا سر, یہ بتائیں آپ کہ یہ اچھا آواز کچھ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو پاکستان میں بار بار یہ بات ہوتی ہے, ویسے بھی تجربہ یعنی کوئی نہ کوئی تجربہ, پہلے عمران خان کا تجربہ, آخری تجربہ تو عمران خان صاحب کا ہوا, اور عمران خان صاحب کے تجربے کے جو بہت بڑے بڑے لوگ حامی تھے ان میں ہمارے دوست حضرات بھی شامل ہیں, اور 2 تو ایتھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ ان کے پاس ایک نعرہ ہے, ایک جھاڑو انہوں نے پھریا سارے نالائق نے,
اچھا اب یہ نلائکی کے چکر میں ایک اور تجربہ. امداد بھائی اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ یہ نالائق ہونے والے سارے جو ہے وہ وہی کیوں ہوتے ہیں جن کو 2-4 ووٹ ملے ہوئے ہوں. یعنی اگر ایسا ہے تو پھر کسی سلیکٹر کو بھی تو نالائق کہیے نا, اور کہیے کہ وہ نالائکی بھی پھیلی ہوئی اس ہے. کے پیچھے نہیں, نجم سیٹھی نلائق آدمی ہیں. اس کے پیچھے سوری ٹو سے نجم سیٹھی صاحب سلیکٹر تھے نا. پی ایس ایل اچھا پی ایس ایل کروا. نہیں سر, بورڈ دے, بورڈ کے بورڈ چیئرمین تھے نا, تو وہ سلیکٹ کرنے والے ہیں نا. اچھا جی, ایک تو یہ وجاہت صاحب نے جو بات کی ہے کہ جن کو 2-4 ووٹ ملے ہوتے, ثابت کرنا یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں ایم این اے فلاں لیڈر نالائق ہے, ایک قوم نالائق ہے. یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے نا کہ ان میں فیصلے کی اہلیت نہیں ہے, یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے. یہ ڈے 1 سے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے نا کہ جناب یہ فلاں لوگ جو یہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے, ہم فیصلہ کریں گے ان کا, ہم مسلط کریں گے ان کے اوپر فیصلہ. دوسری بات جو صدارتی نظام والی ہے وہ میرے دونوں ضروری گل کر رہے ہیں. پہلے بٹ صاحب کی گل سن لئیے, پھر پہلے دو بٹ بیٹھے دو کشمیری دو قسم کھان نوں تیار ہیں, گل نہیں آ رہی دی کرن دے ہن, یہ پاویں دی کرن دے ہن. جاؤ تنگ اے پوچھ رہے ہون گے کہ ہن اتنے کی پکیا ہے. ہاں کیونکہ صدارتی نظام اچھا دونوں میرے سینئرز نے گل کی تھی امریکہ دے صدارتی نظام دی وغیرہ. سر وہ والا امریکہ والا صدارتی نظام چاہتے کتوں نے؟ وہ ایوب خان والا صدارتی نظام چاہتے ہیں جہاں نہ آئین ہو نہ قانون ہو. وہ مشرف والا صدارتی نظام چاہتے ہیں جب وہ 12 مئی کو لوگوں کو مروا کے کہے کہ میری طاقت ہے. وہ آئینے, وہ سرزمین بے آئین چاہتے ہیں اصل میں. وہ عمران خان صاحب وہ چاہتے ہیں, یا وہ جو بھی ہیں جو یہ لکھواتے ہیں. عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں, آج گئے تھے دھاسو اچھا داسو میں پنجابی کچھ اور ہوگا. وہاں پہ انہوں نے وہ گائے کا ذکر کیا جو کم دودھ دیتی ہے. نہیں, وہاں انہوں نے کہا 50 سال پہلے بجلی سستی ہوتی تھی, اب 50 سال پیچھے چلے جائے, ایوب خان کا زمانہ ہے, ان کو وہ نکلتا نہیں دماغ سے. اور داسو وہ ایسے ذکر کر رہے تھے, ان کے کم و بیش ان کے اوپر جو بہاریں تھیں نا وہ ایوب خان کے دور میں ہی تھیں. ان کے والد صاحب تب سروس میں بڑا اچھا کام کر رہے تھے. اچھا نہیں بٹ صاحب پھر کہہ رہے ہیں, بٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا تو نہیں جاتے, لیکن بہرحال تو سر صدارتی نظام پاکستان کے لیے ایک بار قاتل ہو چکا ہے, پاکستان کو قتل کر چکا ہوا ہے. تو دوسری بات جس نے آزمانا ہے آزما کے دیکھ لے. وہ لاگو کر سکتے ہیں طاقت کے زور پر, چلا نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ نظام چلنا چاہیے. جمہوری نظام چلتا ہے, ڈیلیور کرتا ہے, اور ہمارے پاس آپشن ہوتی ہیں. ہم نے نواز شریف کو لانا تھا, لایا. ہم بینظیر کو صاحبہ کو لانا تھا, لائے. گیلانی صاحب آئے, اور اس کے بعد عمران خان آیا. اب عمران خان کی جگہ کوئی اور آئے گا, کوئی اگر صدارتی نظام لائے گا لا لے, چلا نہیں سکتے. کوئی گنجائش نہیں ہے. طاقت میں کہہ رہا ہوں طاقت نا, طاقت آپ کے پاس ہے, آپ لگا دو طاقت, آپ پہلوان ہو. ایک سوال جو ہے نا وہ میں بٹ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. وہ بٹ صاحب اسی میرا خیال ہے کہ وجہ سے بے چین ہوئے. نہیں اس وجہ سے بے چین نہیں ہوئے. بٹ صاحب اتنے جڑے تجربے ہوندے نے, یہ سیاستدان یار کھل کے کیوں نہیں میرا مطلب مخالفت کرتے, کھل کے کیوں نہیں سامنے آتے کسر پسر جی میں تسی لگے سو ایویں نہیں کانا پھوسی کرتے رہتے ہیں. کھل کے سامنے کیوں نہیں آتے کہ یار کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, آپ کر کے دکھائیں. اچھا ویسے میں تو آپ کو سنجیدہ آدمی سمجھتا تھا یار, مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ نے کوئی 30 منٹ اس بات پہ ایک ایسے ایشو پہ ضائع کیے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں. اور جو شخص بھی یہ کالم لکھ رہا ہے اور جس سے لکھوائے جا رہے ہیں وہ پاکستان کا دشمن ہے. سیدھی سی بات ہے, بس سمپل سی بات ہے. اس میں اس سے اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 1 یونٹ ہوا, فلانا ہوا, ٹماکا ہوا. اور بھائی یہاں پر نظام نیت کے ساتھ چلے گا, ٹھیک ہے, نیتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو کوئی بھی حکمران ہے, ٹھیک ہے. اب نیت نہیں ٹھیک ہے عمران خان کی, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب آپ یہ کہیں کہ جناب وہ کہے کہ جی مجھے مطلب وہ یہ بھی کہتا ہے چین کا نظام بڑا پسند ہے, ٹھیک ہے, انہوں تو MBS بھی پسند ہے, انہوں تو ایران کا نظام بھی بڑا, انہوں خلافت بھی پسند ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں, مزے کی آپ کو بات ہو, جب یہ ریاست مدینہ کا ذکر کرتا ہے نا, بینگ مسلمان ہم میں سے کوئی بندہ بھی ریاست مدینہ کے جو ہے نا معاملات اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہم اس کے ساتھ ہیں, لیکن اصل میں وہ ریاست مدینہ نہیں چاہ رہا, وہ اپنے لیے خلافت چاہ رہا ہے.
ٹھیک ہے, تو کہیں کہیں اس کے اندر خلیفہ بننے کا شوق بھی بڑھتا ہے. تو بھائی یہ جو باتیں ہیں نا, یہ میں آپ سے عرض کروں, یہ ساری کی ساری وہ چیزیں, یعنی جو بندہ ارطغرل کو آئیڈیلائز کرے اور سعودی عرب میں پنگا پا, ٹھیک ہے, اچھا وہ اب اس شخص کے بارے میں کیا آپ وہ یہ ساری باتیں میں دیکھیں, یہ بڑی دیر سے ہو رہی ہیں, بڑی مدت سے ہو رہی ہیں, کہ کبھی کہتا تھا بنگلہ دیش کا ماڈل آ جائے گا, آپ کو یاد ہوگا, کبھی کہا گیا صدارتی نظام آ جائے گا, اور ایک دفعہ تو جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے دور میں تو شریعت لاگو کرن ٹر پے سن سرکار, وہ 15ویں ترمیم والا شریعت بل جو تھا. آپ کو یاد ہو تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو جرگے کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے, ہاں وہ بڑا زبردست ہوتا ہے, جرگہ اور یہ نظام ہونا چاہیے. یہ پنچایت ہوتی ہے یہاں پر, یہ اس شہر کے اندر باقاعدہ ایک مدرسہ ہے جس میں بیٹھ کے بڑے بڑے جسے والے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی جائیدادوں کا, طلاق کا فیصلہ کرتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں کہ جناب آپ کے حق میں فیصلہ ہوا, دوسرا امپلیمنٹ کرے گا. بالکل تحریر ہوتا ہے, ڈگری جاری کرتے ہیں, وہ فیصلے جاری. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یار عام مانے بھی جاتے ہیں, ہاں مانے بھی جاتے ہیں, دوسرا حریف مانتا بھی ہے. نہیں اس کے پیچھے نا وجہ کہ آپ کی اسٹیٹ بڑی ویک ہے نا, اسٹیٹ ویک, اسٹیٹ مین میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ کا نظام عدل لوگوں کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ اسٹیٹ تو ویک ہے ہی ہے, ساڈا جج بھی سال دے وچ 5 مہینے ڈیوٹی نہیں کردا. میں وہی کہہ رہے ہیں نا, نہیں ہول وہ 5 مہینے چھٹی نہ کری, اب گورا نہیں ہے یہاں پہ, وہ کام کرے نا, تاریخ وہ یہ اس ملک کا مسئلہ ہے. تو مسئلہ نیت کا ہے بھائی جان, ٹھیک ہے, یہاں پہ نظام کا اتنا ایشو نہیں ہے. نظام آئین میں لکھا ہوا ہے, سب کا کردار فکس ہے, کس نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس پہ عمل کریں, آئین جو لکھا ہوا آئین ہے اس پہ عمل کر لیں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں. موقع جاندے نا. اچھا اب انہوں نے کہا کہ آپ ہوائی باتوں پہ کر رہے ہیں, اب ہم ذرا کنکریٹ بات پہ کرتے ہیں. کل بلاول صاحب نے بطور چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں انہوں نے بڑا جناب جگریدہ کام ہوا. انہوں نے حامد میر کو بلایا, حامد میر صاحب تھے, منیز جہانگیر تھیں, آسمہ شرازی تھیں, اسد طور تھے, مطیع اللہ جان تھے, ابصار عالم صاحب تھے, جتنے وہ ہیں متاثرین زخم خوردہ صحافی جتنے ہیں ان کو بلایا. اور پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ میں DGISI کو خط لکھوں گا. کام ود نہیں گیا؟ نہیں, کام ود نہیں گیا. میں تو بلاول صاحب کو جو ہے وہ بہت احترام دیتا ہوں, وہ اپنی سیاسی جماعت کے جو ہے وہ متفقہ لیڈر ہیں. ہر سیاسی رہنما کا احترام کرنا چاہیے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بلاول صاحب اتنے سادہ کیسے ہو گئے کہ وہ DGISI کو خط لکھ کے یہ بتائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو ان کے ہاں سے آفیشیلی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اس سے فوج کا امیج خراب ہو رہا ہے. گویا یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ کر جو رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ جو آپ صحافیوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے, کوئی فائدے والا کام کرو. تو میرے بھائی اگر کوئی صحافی بلاول صاحب کے اس اقدام سے مطمئن ہوتا ہے تو خدا اس کو بھی زندگی دے, بلاول صاحب کو بھی زندگی دے. اور جو بیچارے ماؤں کے بچے جو ہے وہ شیر کے منہ سے خبر چھین کے لاتے ہیں تاکہ اس ملک کے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ان کے مسائل کیا ہیں یا ان کے ساتھ کہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے اور کس بنیاد پہ ہو رہی ہے, ان کی سلامتی کے لیے بھی دعا ہی کر سکتے ہیں. اگر بلاول بھٹو نے خط لکھ کے, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں, مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ غالباً یہ جملہ کاٹ دیں گے کہ جس ادارے کو خط لکھا جا رہا ہے اس ادارے کا ذکر ہمارے آئین میں نہیں ہے. یہ خط آرمی چیف کو لکھنا چاہیے تھا, وہ 245 کے تحت جو ہے وہ آرمی چیف ہے, اس کا ایک ذیلی ونگ ہے, وہ بھی ادارہ نہیں ہے, وہ بھی محکمہ سروس ہے, آرمڈ فورسز سروس ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی میرے لیے تو یہ الجھا ہوا معاملہ ہے. میرے خیال میں یہ جو ہے وہ ایک اپنا امیج اچھا کرنے کی کوشش ہے, چونکہ گزشتہ دنوں میں سینٹ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی کی سربراہی تھی اس پہ کچھ چھینٹے وینٹے اڑے ہیں, ادھر ادھر کے دامنوں پہ گئے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ بلاول صاحب نے اس کو ذرا تھوڑا بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہو, لیکن آئی ڈونٹ بلیو اٹ کیریز اینی سبسٹنس. میں پچھلے ابھی
متاثرین چاہ بھی ہاں میں متاثرین سے خود بھی شامل ہے. ابھی تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے ایک دوست باقاعدہ مجھے ناراض ہو گئے اور انہوں نے شدید احتجاج کیا کہ آپ کی اس بات سے مجھے آپٹمزم کی شائبہ پڑ رہا ہے کہ آپ کو آپٹمزم کا شکار ہے, تو اس لیے میں شدید احتجاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے ایک بات کی تھی اور میں اس میں سے آپٹمزم نکالنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کم از کم بات تو کی ہے نا. جس صوبے کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے اس وقت, متاثرین زیادہ تر جو اس وقت صحافی پائے جا رہے ہیں وہ پنجاب میں پائے جا رہے ہیں, اور پنجاب کی قیادت بات نہیں کر رہی اس کے اوپر, اس کو ایشو نہیں سمجھ رہی. حالیہ جو واقعات ہیں نا ان کے اندر, ٹھیک ہے, اسلام آباد کے اندر, اسلام آباد پنجاب, رہا جو ہوتے, رہا تو جا کے پنجاب سے ہی ہوتے ہیں نا. ہاں نہیں, اسلام آباد سے اغوا ہوتے ہیں, برآمد تو پنجاب سے ہی ہوتے ہیں. حدودی لڑائی نہ لڑو. پنجاب, اسلام آباد ایکچولی پنجاب ہی ہے میرے بھائی, آپ مان جائے اس بات. آپ مان جائیں اس بات, مہربانی. نہیں مانتے نا, نہیں ماننا تہاڈی مرضی. وہ اسی ویسی تہاڈی تسلی لیے لکھیا ہے اسلام آباد ہے پنجاب ہی ہے. اچھا ایزی ہو جائے. اور ایوب خان وہ دارالحکومت آپ سے چھین کے لے آئے تھے اور قائد اعظم کے فیصلے کی خلاف ورزی کر, کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نہیں اچھا فیصلہ نہیں تھا. اچھا خیر یار دیکھیں کراچی اس طرح نہ کریں, اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو اسی اسلام آباد پھر جانا ہی نہیں سی. یا دیکھیں لے آئے تھے, کراچی دے آئے تھے. نہیں, کراچی اس وقت مڈل کلاس کا سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا, کراچی مڈل کلاس کا, اور مڈل کلاس نے جو نارمز ہوتی ہیں, جو ایتھکس ہوتی ہیں, جو ویلیوز ہوتی ہیں, وہ سوسائٹی کی کیری کرنی ہوتی ہیں. تو وہاں سے کیپٹل اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ وہ اخلاقیات, معیارات سارے کے سارے وہیں پہ چھوڑ آئے, اور یہاں پہ آ کے آپ نے پراپرٹی ڈیلروں کو جنم دیا جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایم این اے کے طور پہ گالیاں دیتے ہیں. تو اس لیے بات کو آگے چلنے دیں. آپٹمزم اس کے اندر یہ ہے کہ چلیں کسی نے بات تو کی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پہلے تو یہ بات بھی نہیں ہوتی تھی نا, یہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں یہیں پہ تھیں, یہ سینٹ بھی یہیں پہ تھا, یہ قومی اسمبلی بھی یہی تھی. بلاول صاحب کا بہت شکریہ. میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے دوست ہیں, ولاگر بھی ہیں, جناب بلال غوری صاحب. پہلے بلال غوری صاحب کا کالم بند کروایا گیا جنگ کے اندر, ان کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر چھپی ہوئی کتابیں, اس میں سے کوئی ان کی اپنی انویسٹیگیشن نہیں ہے, صرف انہوں نے صفحے پڑھ دیے ہیں اپنے ویلاگز کے اندر. شرارت ہے نا, اگر انگریزی نہیں, اگر ترجمہ کر کے بہت کچھ لکھا ہوا ہے یار ویسے کل کسی نے کہا وہ کتاب جو ہے نا وہ بجٹ کی کتاب نہیں مارنی چاہیے تھی اپوزیشن کو, حکومت پر. ریحان خان کی کتاب مارنی چاہیے تہاڈا مطلب نہیں, لیکن ہمارے جو ترجمہ کر کے سناؤ گے, ترجمہ کر کے سناؤ گے, وہ کی تھی دا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز, ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ. وہ اردو ترجمہ آیا تو وہ انگریزی دی بھی چوک کے لے گئے نے نیف پا جاندی. وہ کہنا 30 سال دی وکن ڈئی سی انگریزی چ, کسی نے کوئی پتہ نہیں تھی. چیف کو فون کر کے کہا گیا کہ آپ نے خام خواہ معاملہ اتنا بڑھا دیا ہے, جتنے کی کتابیں تھیں ہم اتنے کے پیسے دیتے تھے آپ. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بریک لینی پڑے گی یہیں سے. بریک سے مراد ہے میں تھوڑا سا بلال غوری صاحب کا ذکر کر لوں. پہلے ان کے اوپر جو کالم لکھتے تھے وہ بند کروایا گیا, پھر ان کو دھمکیاں ہیں, ان کا نگرانی ہے, اور اب ان کو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس آ گیا ہے کہ وہ حاضر ہوں. اور میں کہنا بڑی اچھی گل ہے ایف آئی اے ہے. تو یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں. دوسری جو نشست ہے اس کی ریکارڈنگ آپ تھوڑی دیر میں وہ اپلوڈ ہو جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.